بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار دیکھیں، آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو آدمی وہ ہوتا ہے جب اسے کوئی ضرورت پیش آتی ہے نا، اسے جب کوئی اہم کام میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا کہ میں یہ کام کروں یا پھر میں یہ کام نہ کروں، تو وہ لوگوں سے مشورہ کرتا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی ضرورت پیش آتی ہے، جب اسے کسی اہم کام میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا پھر میں یہ کام نہ کروں، تو وہ اللہ تعالی سے مشورہ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ ہی بتائیے کہ وہ بندہ جو لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، کمال اس میں ہے یا اس میں ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ کر رہا ہے؟ ناظرین کرام، میں آپ کو منع نہیں کر رہا کہ آپ لوگوں سے مشورہ نہ کریں، ضرور کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے بھی مشورہ کریں اور اپنی ایمانداری سے بتائیے گا کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ کریں گے تو کیا آپ کو کوئی غلط مشورہ ملے گا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے اور یہی سوچ رہے ہوں گے اور یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ویری ویری امپاسبل، یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ کریں اور آپ کو غلط مشورہ ملے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو استخارے کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ ہاں، وہی استخارہ جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، صحیح سوچا آپ نے۔ اور یاد رکھیں، آج میں آپ کو استخارے کے بارے میں ایک دو نہیں بلکہ پوری 10 باتیں بتلانے والا ہوں، 10 پوائنٹس۔ ناظرین کرام یاد رکھیے گا، اگر آپ 9 پوائنٹ سنتے ہیں، 10واں پوائنٹ مس کر دیتے ہیں جس میں میں استخارے کا پراپر طریقہ بتاؤں گا، تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ کیونکہ بھائی جب آپ ایک چیز کے بارے میں جتنی مرضی معلومات حاصل کر لیں لیکن اس کا پراپر طریقہ ہی آپ کو نہیں آتا، تو بھائی پھر مجھے خود ہی بتائیں آپ کو ساری معلومات حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے بھائی جڑے رہیے۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے استخارہ۔ ناظرین کرام، 10 پوائنٹس میں سے سب سے پہلا والا پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے استخارے کا معنی۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے استخارے کا معنی آپ سمجھ لیں۔ ناظرین کرام، اصل میں استخارے کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے خیر طلب کرنا۔ ناظرین کرام، آپ کو استخارے کا معنی سمجھ آ گیا کہ رب العالمین سے خیر طلب کرنا۔ ناظرین کرام، میں کہتا ہوں کہ سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے اپنے کام میں خیر طلب کرتا ہے۔ ناظرین کرام، استخارے کا مقصد کیا ہے؟ اب دوسری بات جو میں آپ کو بتلانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ استخارے کا مقصد۔ ناظرین کرام، استخارے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ طلب کرنا، یعنی مشورہ کیا جائے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک شخص رب العالمین سے مشورہ طلب کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، اب تیسری بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں استخارے کے حوالہ سے کہ استخارہ کیا کسی دوسرے شخص سے بھی کروایا جا سکتا ہے یا خود کرنا ضروری ہے؟ ناظرین کرام یاد رکھیے گا، استخارہ کسی دوسرے آدمی سے نہیں کروانا چاہیے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ خود استخارہ کریں۔ کیونکہ ناظرین کرام آپ دیکھیں نا، استخارے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مشورہ طلب کرنا۔ اب دنیا کی مثال لے لیں، جب ہم نے کسی آدمی سے مشورہ طلب کرنا ہوتا ہے تو کیا ہم کسی دوسرے آدمی کو اس کے پاس بھیجتے ہیں جاؤ بھی میرے بارے میں مشورہ طلب کر کے آؤ کہ یہ میں کروں کہ نہ کروں، یا پھر ہم خود جاتے ہیں اس کے پاس؟ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس کے پاس خود جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ نے مشورہ طلب کرنا ہے تو آپ کو خود جانا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دعا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور ناظرین کرام آپ دیکھیں کہ کائنات کے اندر سب سے بہترین ایسا آدمی کون سا تھا کہ جس کو ہم مشورے کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کریں میرے لیے؟ نبی علیہ السلام۔ لیکن کیا کسی صحابی نے نبی علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے مشورہ طلب کریں؟ یقیناً ناظرین کرام ایسی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام،
اب اگلی بات جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، یعنی چوتھی بات استخارے کے بارے میں، وہ یہ کہ جب ہمیں استخارے کا کوئی رزلٹ نہ مل رہا ہو، کوئی اشارہ نہ مل رہا ہو، تو کیا ہم بار بار بھی استخارہ کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین کرام، جی ہاں، آپ جتنی بار مرضی استخارہ کریں، آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایک معاملے میں استخارہ کر رہے تھے، ان کے سامنے کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا تھا، کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 مہینے سے زیادہ استخارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ استخارہ کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تک آپ کو کوئی رزلٹ نہ ملے، کوئی اشارہ نہ ملے، کوئی مشورہ نہ ملے۔ ناظرین کرام، اب اگلی 5ویں بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یعنی ہماری ایک غلط فہمی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ غلط فہمی کیا ہے ناظرین کرام؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی سونے کے وقت استخارہ کرنا ہے۔ کب؟ جب سونے لگے تو استخارہ کرنا ہے، اور یہ تو 100% کنفرم ہے کہ جب ہم سوئیں گے استخارہ کر کے، ہمیں کوئی نہ کوئی خواب دکھا دیا جائے گا جس میں ہمیں بتایا جائے گا کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی ایسا نہیں، یہ غلط سوچ ہے ہماری۔ کوئی ضروری نہیں ہے استخارہ کر کے وقت سو جائے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کو خواب آئے۔ ناظرین کرام، اب 6واں پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں استخارے کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ استخارہ جو ہے نا، مطلب استخارہ جو ہے فرائض میں نہیں ہوتا، اور حرام کاموں میں استخارہ نہیں ہوتا، بلکہ جائز کاموں میں ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، شاید آپ کو بات نہ سمجھ آئی ہو، میں اس بات کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں۔ یعنی نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے۔ اب ایک شخص استخارہ کرے کہ بھائی مجھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں، ہم کہیں گے کہ بھائی یہ تو بے وقوفی ہے، نماز تو پڑھنی پڑھنی۔ یا پھر ایک شخص یہ جناب استخارہ کرے کہ مجھے زنا کرنا چاہیے کہ نہیں، بھائی زنا تو آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے، حرام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی اس کے بارے میں اللہ سے استخارہ کرنے کی؟ ناظرین کرام، یعنی کہ استخارہ جو ہے وہ جائز امور میں ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کے سامنے جو 8ویں بات پیش کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ 7واں پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، یعنی ہمیں اشارہ کیسے ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ مانگیں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشورہ کیسے ملے گا کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کام کرنا چاہیے؟ تو ناظرین کرام، یاد رکھیے گا کہ اس میں کسی بھی طریقے سے آپ کو اشارہ مل سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے اشارہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے تو سوچ رکھا نا کہ خواب ہی آئے گا، بھائی خواب آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ خواب ہی آئے، اور کسی طریقے سے بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسباب جو ہوتے ہیں نا، اسباب وہ اس کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ اگر اس کے حق میں کام کرنا بہتر ہوتا ہے، اگر اس کے حق میں کام کرنا اچھا نہیں ہوتا تو اسباب جو ہے نا وہ دور جاتے ہیں، اسباب اس کی طرف نہیں جاتے، ٹھیک ہو گیا؟ یا پھر یہ ہوتا ہے ناظرین کرام، انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اس کام پر اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اگر وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اس کا دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، اب میں جو آپ کو 8واں پوائنٹ بتلانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو مشورہ مل گیا، آپ نے کام کرنا شروع کر دیا، اب آپ کو اس کام میں رکاوٹیں نہ آئیں، تکلیفیں نہ آئیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، رکاوٹیں آئیں۔ ناظرین کرام، اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی جناب، پھر اللہ سے ہم نے مشورہ مانگا تو کیا اللہ نے ہمیں غلط مشورہ دیا؟ بھائی بالکل ایسا نہیں ہے۔ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے نا؟ آپ یقین ہے نا آپ کو اس بات پر؟ تو پھر مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کو غلط مشورہ دے سکتے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، دوسری بات ہے کہ آزمائش کس کا نام ہے مجھے بتائیے؟ بھائی یہ تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اس کو تو ہم آزمائش کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں نا جنت کتنی مہنگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے کہ تھوڑی سی جگہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے جنت کی جو ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، اتنی مہنگی جنت ایسے نہیں مل جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزمائشوں کی بھٹی میں جلاتے ہیں، جب جل کے کوئلہ ہو جاتا ہے پھر جنت میں ڈالتے ہیں۔
سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں، تو قطعاً آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ مشورہ مل گیا اللہ کی طرف سے، کام شروع کر دیا تو اب جناب پریشانی آ گئی تو نعوذ باللہ اللہ نے غلط مشورہ دیا. کبھی ایسے نہیں سوچنا اپنے، یہ کفریہ عقیدہ، کفریہ. ٹھیک ہے. اب ناظرین کرام، نویں بات جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے مشورہ ملے، تو آپ کو اور مشورہ ملے، بعض اوقات ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہو تو مشورہ ملے ہی نہ، ہو سکتا ہے جلدی نہ ملے. اگر آپ چاہتے ہیں نا مشورہ ملے، ہمیں جو مشورہ ملے اور جلدی بھی ملے، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا ہے آپ کا ہمیشہ. اس کے ساتھ جتنا آپ کا تعلق اس ذات کے ساتھ آپ کا مضبوط ہوگا، اتنی ہی وہ ذات آپ پر مہربان ہوگی، آپ کو جلدی مشورہ ملے گا. ناظرین کرام، اور ناظرین کرام، جتنا آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا، آپ کو اتنا ہی جلدی مشورہ ملے گا. ناظرین کرام، اب آ رہا ہے 10واں پوائنٹ اور اہم پوائنٹ اس گفتگو کا، اور وہ ہے ناظرین کرام استخارے کا پروپر طریقہ اور استخارے کی دعا کیا ہے. اب آپ توجہ میری طرف کریں، ہر چیز کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیں، آپ کی بڑی مہربانی، اگر اس ویڈیو کا کچھ فائدہ لینا چاہتے ہیں. توجہ کر لیں میری طرف، بتاؤں؟ چلیے ٹھیک ہے، بتاتا ہوں. اچھا بھائی دیکھیں، استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو بنائیں، اچھا سا وضو، یعنی اچھا وضو کی سنت کے طریقے کے مطابق جو وضو. پھر آپ نے جناب وہ نماز پڑھنے میں آ جانا مصلی پہ، ضروری کہ مسجد میں جانا، گھر میں بھی نماز آپ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، 2 نفل پڑھ لیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے، اور دعا میں یہ جو دعا سکرین پر شو ہو رہی ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے. اس کا ترجمہ بھی یہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو پر آپ اس کو زوم کریں، بڑا کریں، اور آپ ویڈیو پر بریک لگائیں اور اس کو یاد کر سکیں. اب ناظرین کرام، میں اس کا آپ کو عربی عبارت اور ترجمہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کا مفہوم بھی سمجھا دیتا ہوں، سارا طریقہ کہ یہ دعا مانگنی کیسے. توجہ میری طرف ہونی چاہیے. اچھا جی، تو یہاں یہ انسان یہ کہتا ہے اس کے اندر کہ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ. مطلب یہ کہ اگر تیرے علم میں ہے تو پھر یہ مجھے کام دکھا دے، مجھے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، میں تیری قدرت کا واسطہ دے کر تجھ سے میں قدرت طلب کرتا ہوں، یعنی مجھے بھی قدرت عطا فرما، یعنی مطلب یہ کہ مجھے قوت فیصلہ عطا فرما. پھر ناظرین کرام انسان کہتا ہے وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، کہ اللہ میں آپ سے آپ کا عظیم فضل تلاش کرتا ہوں، یعنی اس کا سوال کرتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ مجھے اللہ سیدھی راہ دکھلا دے کیا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ناظرین کرام انسان پھر کیا کہتا ہے؟ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کہتا ہے کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین میں، میری دنیا میں، اور اس کا انجام بھی میرے لیے بہتر ہے، تو اس کو میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے آسانیاں پیدا فرما. پھر انسان کہتا ہے ثم بارک لی فی، پھر اس کام کو یا اللہ میرے لیے بابرکت بنا دے. اتنی پیاری دعا نظر نکلا. پھر انسان کہتا ہے وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے، میرے دین میں، میری دنیا میں، میرے کام کے انجام کے لحاظ سے، تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے. ناظرین کرام اگلے لفظ بڑے کمال کے ہیں. انسان کہتا وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِقْنِي بِهِ، کہ اللہ یہ کام اگر میرے لیے اچھا نہیں تو پھر مجھے دکھا دے اچھا ہے کون سا، میرے لیے خیر کام پڑی ہے، مجھے لا کر دے. ثُمَّ أَرْزِقْنِي بِهِ، پھر اس خیر پر مجھے راضی بھی کر دے اس خیر پر. بڑی کمال کی دعا ہے، آخری لفظ خاص کر کے. تو یہ ناظرین کرام آپ نے دعا پڑھنی ہے. ناظرین کرام یہاں پر آپ نے ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے، آپ کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے ضرور ضرور ضرور. یہ نہیں کہ آپ عربی زبان میں دعا مانگیں آپ کو ترجمہ ہی نہ آتا ہو، بھائی پھر فائدہ نہیں ہوگا. ترجمہ پہلے یاد کریں، جیسے میں نے دعا بتائی نا ویسے آپ نے یاد کرنا. ناظرین کرام آپ یاد رکھیں کہ یہاں پر جو آ رہا ہے نا، اے اللہ یہ معاملہ اگر اچھا ہے تو پھر میرے لیے آسانی فرما اس میں، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو دور کر دیں مجھ سے. جہاں پر آ رہا ہے نا یہ معاملہ حاصل امر کے لفظ،
ناظرین کرام یہاں پر کیا معاملہ ہے، کس معاملے میں آپ استخارہ کر رہے ہیں، اس کی آپ نے ذہن میں نیت کر لینی ہے، ذہن میں اس کی نیت آپ نے کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کا طریقہ، یہ دعا مانگنے کا۔ ناظرین کرام یہ جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے، یہ جو آخری 10واں پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کے لیے یہ سونا ہے۔ سونا دیکھیں نا کتنا قیمتی ہوتا ہے، کتنا انسان اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، ایسے ہی آپ نے اس کو بار بار دیکھنا ہے، اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، دعا یاد کرنی ہے اور اس کا پراپر طریقہ یاد کرنا ہے، پھر آپ نے استخارہ کرنا ہے۔ ہمیں استخارہ کرنا ہی نہیں آتا تھا، پھر ہمیں جب کوئی مشورہ نہیں نہ ملتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، استخارہ کرنے کا تو فائدہ نہیں۔ بھائی فائدہ ہے، آپ کو مانگنا ہی نہیں آتا تو پھر ہم کیا کریں۔ تو ناظرین کرام اس طریقے سے آپ نے استخارہ کرنا ہے۔ ناظرین کرام ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کیجئے، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر ایسی ہی اچھی ویڈیو آنے والی آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام چلیے چلتے ہیں، اگلی ایسی ہی کسی اچھی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔